اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی دو باتیں بتلائی، ان کی دو کمزوریاں، ایک دل کا منکر ہونا اور دوسرا خود میں تکبر کا ہونا۔ منکرتن انکار کرتے یعنی توحید کا انکار کرتے، وحدانیت کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور آیتوں کا انکار کرتے اور اس کا اعتراف کرنے سے تکبر کر رہے ہیں، ان آیتوں کو قبول کرنے سے تکبر کر رہے ہیں۔ بھئی ان کا دل کیوں انکار کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا دل انکار کرتا ہے؟ آدمی انکار کہاں کرتا ہے جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ یا تو باہر روشنی نہیں ہے اس لیے نہیں دکھ رہا ہے، یا اندر روشنی نہیں ہے۔ باہر روشنی تو چونکہ آیتیں تو کھلی ہوئی ہے، جب ایمان والوں کو دکھ رہی ہے تو ان کو کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ تو کہا کہ اصل دل کے اندر گڑبڑ ہے، ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہے جس روشنی سے آدمی پہچانتا ہے۔ کیوں روشنی نہیں ہے ان کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایک ڈارک اندھیرے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی ان پہ ڈالی۔ فمن اصاب من ذلک النور اہتدی، جس کو وہ نور ملا اس نے ہدایت پائی۔ ومن اخطأہ ضل، اور جس سے مس ہو گئی وہ روشنی، وہ لے نہیں سکا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے پھر آگے حضور فرماتے فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا قلم لکھ کے سوکھ گیا ہے، اللہ کا علم جو ہے اس کے مطابق کون قبول کرنے والا ہے کون قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے اس کے اوپر پھر اللہ نے لکھوا دیا، بات خلاص ہو گئی۔
یہ ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے پاس روشنی ہے، اس لیے وہ ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور نبی کی باتوں کو مانتے بھی ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، خاص طور پر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن میں 3 باتوں پہ زور دیا: توحید، رسالت اور معاد، آخرت۔ اگر آدمی کے دماغ میں ہر وقت آخرت کا استحضار ہو تو گناہ کم ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا تو فوراً توبہ کی توفیق ہوگی۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آخرت میں ملنے والے ہمیشہ کے ثواب کی رغبت نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی تعالیٰ کی سزا کے اندر عذاب میں مبتلا ہونے سے نہیں ڈرتے، ظاہری بات ہے وہ کہاں سے قبول کریں گے؟ ان کے دل بھی ویسے، اور پھر ذات میں تکبر بھرا ہوا ہے، استکبار بھرا ہوا ہے، اللہ کی عبادت سے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کو پہچانتے، تو ضرور آخرت پر ایمان رکھتے، اس لیے کہ بدلہ تو آخرت میں ملنے والا ہے، بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور گناہ کی سزا بھی ملنے والی ہے، تو وہ لوگ گناہ بھی چھوڑتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کبھی بھی وہ لوگ استکبار نہ کرتے، بلکہ سیدھے راستے کی تلاش کے اندر خوب مجاہدہ کرتے، اپنے آپ کو کھپاتے۔ تو 2 چیزیں، ایک تو دل کا انکار کرنا، دوسرے نمبر پہ استکبار کا ہونا، تکبر کا ہونا۔ تو بات ہماری تکبر پہ کل اٹکی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، کہ حضور ایک آدمی اپنا کپڑا اچھا ہو، یہ تو پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہو، ہر چیز اچھی ہو، لوگ تو چاہتے ہیں، گھر اچھا ہو، جوتے اچھے ہو، سب چیزیں، گاڑی اچھی ہو، سواری، تو کیا یہ تکبر میں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بھائی اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہندو لوگ جو دیوی دیوتا کی شکلیں بنا کے رکھتے ہیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اگر حقیقی شکل میں اندھیرے میں مل جائے تو آدمی ڈر جائے، ایسی شکل ہوتی ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، تو کافی تکبر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا، آگے بتلایا کہ الکبر من بطر الحق و غمز الناس، بھائی تکبر تو حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو معمولی سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو واجب سمجھیں، ضروری سمجھیں، کیونکہ نعمتوں کا شکریہ ضروری ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا سمجھتا ہے وہ نعمت والے کا حق بھی سمجھتا ہے۔ العوارف میں لکھا ہے کہ الکبر ظن الانسان انہ اکبر من غیرہ، تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھے، یہ گمان کر کے میں اس سے بڑا ہوں،
اب ہے کہ نہیں وہ کوئی دوسری بات ہے، لیکن یہ سمجھے، گمان کرے اور اس کا شو اپ کرے، یہ تکبر، اور اپنی بڑائی کو ظاہر لوگوں کے سامنے، یہ استکبار، یہ تین چیزوں کا فرق ہے۔ وَإِذَا لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو جس کو وہ چھپاتے ہیں، ان باتوں کو جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دوبارہ یہ اس طرح کی بات آئی، اوپر جو بات آئی تھی وہ اس وجہ سے کہ ان کے معبودوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے جاننے کی، ان کو باطل بتلانے کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کارستان کے لیے بتلا رہے ہیں کہ وہ چاہے کتنے چھپا لے اپنی باتوں کو، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ یہاں کیا مراد ہے یعلم ما یسرون؟ کہا کہ نعمتوں کا انکار جو کر رہے ہیں اور عبادت کے استحقاق کو چھپا رہے ہیں وہ، وما یعلنون، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے جو تکبر کر رہے ہیں، اوپنلی تکبر کر رہے ہیں۔ کہا وہ ایک زمانے میں ایسا تھا کہ غیر بھی بہت زیادہ مسلمان کا نام سنبھل کے بولتے تھے، لیکن اب تو جو میڈیا سے دکھ رہا ہے کہ بہت جیسے نڈر ہو کے کھل کے اسلام کے خلاف اور جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں اس کے خلاف بولی جا رہی ہیں۔ ابھی جو چل رہا ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں ہندوستان کے اندر دو قسم کی سوچ پائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اور گودی میڈیا بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ میڈیا سے ہٹ کر صحیح طور پر میڈیا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلام کی بڑائی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے، وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا، کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی زندگی کے اندر تو یہی ہوتا تھا، آپ کی مخالفت کھل کے کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے ظاہر میں کرتے ہو، چھپانے کے، کہا حضور کو قتل کی سازش، آپ کو پریشان کرنا اور ستانے کی کوشش۔ دار الندوہ کے اندر دو دار تھے نہیں، ایک دار ارقم اور ایک دار ندوہ۔ دار الندوہ ان کا تھا، کفار کا، وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور دار ارقم میں خیر کی باتوں کے اوپر مشورہ ہوتا تھا، وہ دار خیر تھا، یہ دار شر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ سازش کچھ کرو نبی کے قتل کی، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی بات ہو، اس میں وعید ہے، دھمکی ہے کہ تم چھپانا چاہتے ہو کہ کچھ چھپے گا نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ اب کوئی بھی تکبر کرنے والا ہو، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، یہ مطلق ہے۔ ہاں، چاہے توحید سے کوئی تکبر کرے، چاہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرے، کہا اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، محبت جس سے نہیں ہوگی اس کو اپنے اس کے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلوں کے افسانے، تاکہ انجام کار وہ اپنے بوجھ کو، ان کے بوجھ کو مکمل اٹھاویں قیامت کے دن،
اور ان لوگوں کے بوجھ کو بھی جن کو یہ گمراہ کر رہے تھے بغیر علم کے. یاد رکھو بہت بری ہے وہ چیز جس کو یہ اٹھا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. یہاں سے لے کر تقریباً 2 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے 5 کویسچن کے جواب دیے، 5 سوالات جو ان لوگوں کی طرف سے تھے، چاہے نبوت کے بارے میں چاہے توحید کے بارے میں، اس کے جوابات دیے. یہاں پر پہلا جو سوال ہے وہ نبوت کے بارے میں. دلائل توحید کے بعد اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کون پوچھتا ہے؟ کس کو پوچھتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تفسیر روح البیان کے اندر اس کا شان نزول سعدی کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ قریش کا ایک دفعہ اجتماع ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان محمدن رجل حلو اللسان اذا کلم. ارے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شیرین ہے، میٹھی میٹھی بات ہے. جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اذا کلم رجلا ذهب بقلبه، جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا دل لے لیتے ہیں، قبضے میں کر لیتے ہیں اس کا دل. فانظروا اناسا من اشرافکم، اپنے کچھ اچھے اچھے بڑے لوگوں کو تلاش کرو تاکہ وہ ہمارے مشن میں مدد کریں. مشن کیا ہوگا؟ ان کو مکہ کے راستوں کے اوپر بٹھا دو، مکہ کے راستوں پہ 1 رات یا 2 رات. جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے آوے ان کو واپس کرے کہ جاؤ. تو ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور ہر راستے کے اوپر اس طرح سے بیٹھ گئے. تو جب کوئی وافد آتا، کسی قوم کا سردار، کسی گروپ کا کوئی لیڈر آتا، باہر سے آنے والا آتا، تو وہ دیکھتا اذا جاء وافد من القوم ينظر ما يقول محمد، وہ دیکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں. کوئی بھی آتا تو وہی دیکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا. بھائی آدمی پہچانا جاتا ہے اس کی تعلیم سے. کوئی بھی فرقہ ہوگا تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہرقل کے پاس بھی گئے تو تعلیم ہی پوچھا کہ وہ کہتے کیا، ان کا ٹیچنگ کیا ہے، ٹوٹ کیا ہے ان کا. تو وہ آدمی دیکھنے کے لیے آتا کہ بھائی محمد کیا کہہ رہے تھے. ان لوگوں کے پاس جا کے رکتا جو بیٹھے، یہ پوچھتا بھائی کیسا ہے. الکا بہت رجل کذاب نعوذ باللہ، اور وہ تو جھوٹا آدمی. کچھ بے وقوف لوگ ہیں، غلام قسم کے ہیں، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ جن کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. البتہ ہماری ان کی قوم کے جو بڑے بوڑھے گڑو گھنٹال جو ہے اور اچھے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں وہ تو ان سے دور ہیں. تو یہ آدمی واپس چلا جاتا. لیکن جس کی تقدیر میں ہدایت لکھی ہوتی، اللہ نے کچھ صحیح سمجھ بوجھ دی ہو، وہ اپنے آپ کو کہتا کہ اگر میں واپس چلا گیا اپنی قوم کے پاس تو مجھ سے برا کوئی بھی لیڈر نہیں کہلائے گا، یا اپنی قوم کا جو ریپریزنٹیو جو کہا جاؤں گا تو بہت برا کہلاؤں گا. میں اسی آدمی کے پاس جا کے ملوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو انہوں نے کہا ہے. اور بات یہی ہے، جب بات ہوتے ہوتے آتی تو بہت بدل جاتی ہے، اور ڈائریکٹ جب سنتے ہیں تو کچھ بات الگ ہوتی ہے. ہاں
اکثر ایسا ہوتا ہے. اس لیے صاحب معاملہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. وہ آدمی یہ سوچتا کہ ایک دن کی مسافت طے کر کے میں یہاں آیا اور بغیر ملے چلا جاؤں تو یہ تو بہت بری بات ہوگی. وہ مکے میں داخل ہوتا، پھر ایمان والوں سے ملتا اور ان سے پوچھتا بھائی کیا کیا باتیں ہیں، کیا ہے. وہ جواب دیتا کہ یہ ایسے آدمی ہے، ان کی تعلیمات یہ ہے. اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان لوگوں سے یعنی تکبر کرنے والوں سے کہا جاتا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا اساطیر الاولین، کہا یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، اگلوں کے افسانے، قصے کہانیاں ہیں. اساطیر پرانی کتابوں میں سے نکالے ہوئے قصے. پرانی کتابوں میں تھا کیا؟ آسمانی کتابوں میں ہدایت، باقی قصے کہانیاں، جوکس اور انسانوں کے دماغ سے لکھی ہوئی کتابیں. تو یہ کہتے اساطیر الاولین، اگلے لوگوں نے جس کو لکھا تھا یہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کہنے والے بعض مسلمان ہوتے تھے تاکہ سامنے والے کے اندر کیا ہے وہ پتا چل جائے. پوچھتے تھے مسلمان کہ بھائی ماذا انزل ربکم، یا یہ کہ آپس میں پوچھتے تھے. یہ کافر لوگ مذاق کرنے کے لیے کچھ نئی بات، جیسے ہم بھی ملتے ہیں کبھی کبھی تو کہتے ہیں کچھ نیا، آج کل تو فون میں بھی بار بار پوچھے اور کچھ ہیں. تو یہ بھی آپس میں مذاق کرنے کے لیے کہ کچھ آسمان سے آیا ہی ہو، ماذا انزل ربکم، تو یہ مذاق کے طور پر کہتے تھے. حالانکہ ان کا تو عقیدہ ہی نہیں تھا اتارنے کا، آسمان سے اترنے کے بارے میں تو ان کا کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں. قالوا اساطیر الاولین، سوال یہ ہے کہ امام رازی لکھتے ہیں کہ ان کا پہلا شبہ یہ تھا، پہلا اعتراض یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود کی نبوت کی صحت پر دلیل پکڑی کہ میرے پاس قرآن ہے جو ایک معجزہ ہے، تو انہوں نے طعنا کیا کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، وہ معجزات کی جنس سے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیسے اساطیر الاولین کہہ سکتے ہیں؟ اس کو قصے کہانیاں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ جبکہ ان کے بڑے بڑے شاعر کیا کرتے تھے؟ شعر شاعری کر کے کعبہ پہ لٹکا دیتے تھے. جس کا بڑھیا شعر ہوتا وہ لٹکا رہتا تھا سال بھر، اگر اس سے بڑھیا ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے دوسرا. لیکن غالباً سورہ کوثر آئی، نا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. جب یہ کسی نے لگا دیا، کہا کہ اب یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اساطیر الاولین کہا؟ اس کا جواب یہ کہ یہ تو مذاق تھا ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون کہا تھا، جو رسول تمہارے پاس بھیجے گئے وہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون یہ بھی کہا. یا ایھا الساحر کہا، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک. تو جادوگر کا تو نعوذ باللہ جادوگر تھوڑی تھے، کاہن تھوڑی تھے، کچھ نہیں تھے. نہ ماننا تھا اس لیے بولتے تھے. آپ اگر کسی کی بات ماننا نہ چاہو تو پھر کچھ بھی کہہ سکتے. بعضوں نے یہ کہا کہ تقدیری کلام یہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ کہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے تو یہ کہتے تھے کہ وہ اساطیر الاولین. اور بعضوں نے یہ کہا کہ اصل میں
مطلب یہ کہ یہ قرآن اگر اس تقدیر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس تقدیر سے اگر ہم مانیں، لیکن وہ اساطیر الاولین ہے، اس میں کوئی علم کی بات نہیں ہے، کوئی فصاحت نہیں ہے، کوئی دقائق اور حقائق نہیں ہے، وہ یوں کہنا چاہتے تھے۔ قالوا اساطیر الاولین، کیوں ایسا کرتے تھے؟ لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ وہ اپنے بوجھ کو قیامت کے دن پورا پورا اٹھاوے۔ لیحملوا، یہ ان کے ارادے میں نہیں تھا کہ ہم انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم قیامت میں بوجھ اٹھائیں گے، یہ نہیں تھا۔ اس کو لام عاقبت کہتے ہیں، لام عاقبت۔ عاقبت کا مطلب یہ ہے کہ انجام بتلا جائے۔ لدو للموتی وابنو للخرابی، یہ ایک جملہ عربی میں مشہور ہے، لدو للموتی وابنو للخرابی، بچے جنو مرنے کے لیے اور گھر بناؤ ویران ہونے کے لیے، یعنی بچے جنو وہ تو ایک نہ ایک دن مرنے والے ہیں، اور گھر بناؤ ایک نہ ایک دن ویران ہونے والا ہے، انجام کا تو ویران ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، کلیاں کھلنے سے پہلے غزہ میں کتنے بچے بیچارے چلے گئے، یہاں ابھی 150 کے اوپر بچے، ان کی قبریں چھوٹی 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 ایسے ہیں، سے ظالم۔ خیر، تو قیامت کے بارے میں ان کا تو یقین تھا ہی نہیں، لیکن انجام وہی ہونے والا ہے، انکار کیا ہے تو وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اس کو لام عاقبت کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو اساطیر الاول اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے، بلکہ ان کا انجام ہی ایسا خراب ہونے والا ہے کہ ان کو اٹھانا ہی پڑے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کاملۃ اوزارہم کاملۃ، پورا بوجھ اٹھائیں گے، یعنی ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا کا پورا عذاب ملے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دلالت کرتا ہے، اس آیت سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کامل عذاب نہیں ملے گا، وہ ایمان والے ہیں، کہ جس کے پاس کلمہ ہے، ایمان ہے، اور گناہ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر کے گیا، تو اس کلمے کی بنیاد پر ہلکا کچھ تو ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ ان کے عذاب کو کامل کہا ہے، کافروں کے عذاب کو قیامت کا کامل عذاب ملے گا، یعنی کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ معلوسی فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کچھ ہلکا ملے گا۔ خود ابو طالب کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں کہ ابو طالب کو عذاب ہوتا ہے ایسا کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی ہے جس سے سر کھولتا ہے، تو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ پورے کے پورے اندر جہنم میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنا بوجھ تو اٹھانا ہی ہے، لیکن ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ لوگ گمراہ کرتے تھے، اپنا بھی بوجھ، دوسروں کا بھی۔ یہ ہے حدیث میں ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دیہات کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جنہوں نے اون پہنا ہوا تھا، ان کا حال بہت خراب تھا، بیچارے غریبی کی وجہ سے ان کو فاقہ بھی لگا ہوا تھا، حاجت ان کے ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے پر ابھارا کہ نکالو، مدد کرو غریبوں کی۔ صحابہ کرام تھوڑے سستی یعنی لیٹ ہو گئے، فوراً نہیں ہوئے کھڑے۔ ایک آدمی جس کے چہرے کے اندر دیکھا گیا
کچھ. پھر ایک اور آدمی انصار کے آئے. ہاں نہیں معاف کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناراضگی جیسے دکھی کہ میں بول رہا ہوں، بلا رہا ہوں، کوئی اٹھ نہیں رہا ہے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور چاندی کا ایک سرہ، مٹکا کہہ دو یا ایک تھیلی، اس طرح سے لے کر حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں. پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر تو تاتا بن گیا صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں خوشی کے آثار دکھنے لگے کہ حضور خوش ہو گئے. کیا فرمایا حضور نے اس موقع پر؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء. جس آدمی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی کام نیا اچھا اسٹارٹ کیا، نیکی کا اس نے خود کیا، اس کے پیچھے لوگوں نے کیا، تو پچھلے جتنے بھی ہیں ان سارا کا اجر اس کو ملے گا. اس کو ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو اپنا اپنا سیپریٹ ملے گا. لیکن جس نے سٹارٹ کیا اس کو ان سارے لوگوں کا ملے گا. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ یا فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ کتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء. جس آدمی نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، یعنی مسلمان ہو کے کوئی الٹا کام شروع کیا، گھر میں ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن لا کے رکھ دیا کہ بیٹو دیکھتے رہو، ہے کوئی گناہ کا سادن لا کے رکھ دیا کہ لوگ دیکھتے رہے، استعمال کرتے رہے، ٹاکیز بنا دی کہ یہیں پہ تھیٹر دیکھتے رہو. وہ چلا گیا، اس کے پیچھے لوگ عمل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو خود کا گناہ تو تھا ہی، لیکن ان ساروں کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب دیکھیے اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ پوری امت کی نیکیاں، کیا کہا؟ پوری امت کی نیکیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے میں جا رہی ہے. اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سنتیں جو اچھی ہیں اس دنیا میں رائج فرمائی. اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شروع کیا ہے اس لیے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ مفتاح خیر بنو، مغلاق شر بنو. مفتاح کے معنی چابی، خیر کی چابی بنو، مغلاق شر بنو، شر کے لیے تالا بنو کہ شر بند ہو اس کی کوشش کرو. میرے باپ کا کیا، میں کیوں کروں، ہے لوگ کیا کہیں گے، اس طرح سے کر کر کے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے. آج امت یہاں پہنچ گئی کہ وہ خیر کا جذبہ نہیں، وہ شر کو بند کرنے کا ایک داعیہ نہیں کہ بھائی یہ برائی ہو رہی، اس کو بند کرنا چاہیے، کسی بھی طرح بند ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا. اپنا بوجھ تو اٹھائے گا ہی، لیکن ان لوگوں کا بھی اٹھائے گا جن کو یہ گمراہ کرتا تھا. بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے بوجھ کو ایسے اٹھائے گا. چنانچہ ابن جریر نے زید بن اسلم سے روایت کی، ان کو یہ روایت معلوم ہوئی کہ کافر کا عمل ایک بدبودار بد شکل صورت کے اندر آئے گا. بدے کا عمل اس کو شکل دی جائے گی. یہ بات یاد رکھو، ہر عمل کی ایک شکل ہوتی ہے. ہاں، اچھے عمل کی شکل صورت اچھی ہوتی ہے، برے عمل کی شکل بری ہوتی ہے، بہت بھدی شکل ہوتی ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے. برے عمل کی بدبو ہوتی ہے، اچھے عمل کی خوشبو ہوتی ہے. تو کہا کہ کافر کے عمل کو
بد شکل بدبودار صورت میں لایا جائے گا اور اس کے بازو میں اس کو بند کیا جائے گا. جب جب دیکھے گا اس کی گھبراہٹ بڑھے گی، ڈرے گا اور ڈرتا جائے گا. یہ کہے گا اس سے، کرے کم بخت تو ہے کون، تو یہاں کیوں آیا؟ کہا کہ وما تعرفونی، ارے اپنے کو پہچانتے نہیں، اتنا پرانا تعلق ہے اپنی دوستی ہے اتنی پرانی، جانتے نہیں ہو تم؟ کہا کیا؟ کہا میں آپ کا پرانا برا عمل جو دنیا میں آپ کرتے تھے، آج مجھے آپ اس عمل کو بھدی شکل میں اور بدبودار ہونے کی حالت میں دیکھ رہے ہو. ہاں، لہذا ایک کام کرو، آپ تھوڑے جھک جائیے تاکہ میں تم پر سوار ہو جاؤں. تم دنیا میں مجھ پر سوار ہوتے تھے، آج میں آپ پر سوار ہوتا ہوں. پھر یہ اس پر سوار ہو جائے گا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں یہ قیامت کے دن قبر سے جب بندہ اٹھے گا تو اس کا ویلکم کرے گا اس کا برا عمل بری شکل میں اور بدبو کے ساتھ. تو اس وقت یہ کہے گا کہ تو کون ہے، اور تو وہ کہے گا مجھے پہچانتا نہیں. پھر کہے گا وہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، وہ اس کو اٹھا کے لے کر جائے گا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کے بوجھ کو بھی، کچھ بوجھ، ان لوگوں کا بوجھ جو ان کو گمراہ کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ قوم کے جو سردار ہیں ان کو اپنے متبعین کا بوجھ بھی ملے گا. قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتوں کے برے اعمال کو بھی اٹھائے گا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، ایما داع دعا الی الہدی فاتبع کان لہ مثل اجر من اتبعہ لا ینقص من اجورہم شیء وایما داع دعا الی ضلالۃ فاتبع کان علیہ مثل وزر من اتبعہ لا ینقص من آثامہم شیء. یہ بھی ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی پکارنے والا ہدایت کی طرف پکارے گا پھر اس کا اتباع کیا گیا تو متبعین کا اجر کی طرح اس کو بھی دیا جائے گا، اور متبعین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے، اگر اس نے بلایا اور اس کا اتباع کیا گیا تو ان سارے لوگوں کا گناہ کی طرح اس کو گناہ ملے گا، اور متبعین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرا اٹھائے گا. قرآن تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا ہے. تو اب دونوں اپوز لگ رہا ہے، کچھ کراس ہو رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کی جو سعی ہے، ایمان وہ تو آپ کا ایمان آپ کو کام لگے گا. بیٹے کے ایمان لانے سے باپ کو فائدہ نہیں ہوگا کہ باپ کافر تھا، باپ ایمان والا تھا اور بیٹا کافر، تو بیٹے کو یہ کہ فائدہ ہو جائے باپ کی وجہ سے نہیں. قرآن نے کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ایمان والے، ان کے اولاد نے ایمان کے ساتھ اتباع کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. تو سعی ایمانی مراد ہے. ایمان ہے تو کسی کی نیکی کا ذریعہ بنے ہیں تو فائدہ ہوگا، کسی کے گناہ کا گمراہی کا ذریعہ بنے تو سزا ملے گی. باقی ایمان نہیں ہے تب تو پھر ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں لگے گا. ہاں، آپ کسی کے ایمان کا ذریعہ بنے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ جو ایمان والا کام کر رہا ہے ہدایت کا اس کو ملے گا. واحدی نے لکھا ہے کہ ومن اوزاری کے اندر من تبعیضیہ ہے، یعنی اگر لو کان للتبعیض لخف عن الاتباع بعد اوزارہم وذلک غیر جائز.
واحدی نے مین اوزاری کے اندر مین کو کہا کہ کچھ بوجھ اٹھایا جائے گا، لیکن یہ اس کو کہا کہ صحیح نہیں ہے حدیث کی وجہ سے. یدلونہم بغیر علم. اس لیے ایک بات یاد رکھو، خود برے ہیں تو اپنا نقصان خود کا ہے، اپنے تک ہے، لیکن دوسرے کے برے بننے کا سبب بننا یہ بہت برا ہے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا بِغَيْرِ علم. کیا مطلب بغیر علم کے؟ یعنی یہ جو لیڈر لوگ تھے گمراہ کرنے کے اندر آگے بڑھتے تھے جہالت کی وجہ سے. علم نہیں تھا، علم نہیں تھا تب بھی سزا مل رہی. معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر علم کا نہ ہونا کوئی بہانہ نہیں ہے. لا علمی شریعت کے اندر کوئی بہانہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن اگر پوچھا گیا کہ اے بندے تو نے یہ عمل کیوں نہیں کیا تھا، وہ کہے گا اللہ مجھے علم نہیں. کہا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ علم حاصل کرنا تو تیری ذمہ داری تھی. طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت اتاری تھی اللہ نے، اقرا پڑھ. پڑھے رہنے کو نہیں کہا تھا، پڑھنے کو کہا تھا. ہم لوگ پڑھے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. معاف کرنا، ہم جماعت والوں کو بھی ایک بات کہہ دیں کہ کتاب نہیں پڑھتے. کتاب پڑھنی چاہیے. اچھے عقیدے کے آدمی کی کتاب پڑھو تاکہ علم حاصل ہو. یہ تو فضائل کی کتاب اپنی جگہ ہے، وہ تو آدمی کو عمل پر لانے کے لیے ہے. لیکن عمل کو درست کرنے کے لیے اگر شافعی مسلک کے ہیں آپ اپنی کتاب پڑھو، حنفی مسلک کے اس کی کتاب پڑھو تاکہ اعمال صحیح ہو. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل پہ ہوتا ہے لیکن صحیح عمل پہ نہیں ہوتا. فقہ سے اور مسائل سے عمل درست ہوتا ہے، فضائل سے آدمی عمل پہ آتا ہے. اس لیے دونوں علم ضروری ہے. علم فضائل بھی ضروری تاکہ آدمی کو شوق پیدا ہو، اور علم مسائل بھی ضروری تاکہ اعمال درست ہو. ورنہ آدمی زندگی بھر وضو کرے اور وضو ہی صحیح نہ ہو تو اب مسائی نہ کرتا ہو تو کیا کرے. یا یہ کہ وضو کرتا ہے اور یہ سترا جو سوتی موزہ ہے اسی پہ مسا کر رہا ہے تو کہاں سے چلے گا یہ. خیر، بغیر علم تو علم کا نہ ہونا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. جیسے دنیا کے اندر اگر 50 ایریا کے اندر آپ 70 پہ چلے گئے اور پولیس نے بک کیا، کہا یا آئی ہیڈ ناٹ آئیڈیا. ارے آئیڈیا نہیں تو کہاں گیا؟ تو پہلے آئیڈیا لینی چاہیے تھی کہ کس ایریا میں چل رہا ہے اور کتنے پہ جانا ہے مجھے. وہ کہے گا کہ یار سوری کہہ کر وہ ٹکٹ تھما دے گا آپ کو، سوری کہہ کر. وہاں یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے پتا نہیں تھا. قیامت میں بھی یہی ہوگا، علم کیوں حاصل نہیں کیا. اسی لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو مالدار سے 2 سوال ہوں گے، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. لیکن عالم سے ایک سوال ہوگا، ماذا عمل بما علم، تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا. یہ عالم سے. لیکن یہ سوال اسٹرانگ ہوگا. وہ 2 سوال ہیں مالدار سے، مال کہاں سے لیا کہاں دیا. 2 سوال. آنے کے راستے بھی صحیح ہونے چاہیے، جانے کے راستے بھی صحیح ہونے چاہیے، دونوں. لیکن عالم سے پوچھا جائے گا کہ ماذا عمل بما علم، بھئی کیا تو نے عمل کیا اپنے علم کے اوپر. اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، وہ تو کیا ہوا تھا. لیکن سوال اسٹرانگ ہوگا کہ جب تیرے پاس تھا تو پھر تو اس پہ چلا کیوں نہیں. بغیر علم، بغیر علم کے. اب سوال یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا چاہیے تھا. ان کا جو شبہ تھا اساطیر الاولین وہ لوگ کہتے تھے تو اس کا جواب دیتے کہ اساطیر الاول نہیں ہے. ان کو وعید بتلا دی، دھمکا دیا کہ پتہ چلے گا قیامت کے دن تم اساطیر الاولین ابھی کہتے ہو. تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. قرآن کے معجزہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے معجزہ ہے 2 طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے پورا قرآن اس طرح لاؤ، نہیں لا سکتے. 10 صورتیں لاؤ اس طرح کی، نہیں لا سکتے. ارے 1 صورت لاؤ، کہا نہیں، کہا 1 آیت تو لاؤ. کوئی نہیں لا سکا آج تک. تو ان کو جواب کی ضرورت نہیں، ان کو ڈنڈوں کی ضرورت ہے.
لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانا کرتے ہے نا. تو ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح کا شبہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، وہاں پر قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات، وہاں جواب دیا کہ جس نے اتارا ہے اس کو تو پتہ ہے نا، جو آسمان و زمین کی باریک بات کو، پوشیدہ بات کو جانتا ہے، اس نے اتارا ہے. وہ تو جانتا ہے کہ قرآن غیب کی خبروں پر مشتمل ہے. اور بار بار ایک ہی جواب کو لوٹاتے رہنا، قرآن مجید میں یہ جواب گزرا ہے، اس نے یہاں جواب نہیں دیا. یہاں اصل چیز بتلا دی کہ یہ باتوں والے نہیں ہیں، یہ لاتوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون، یاد رکھو یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت برا بوجھ ہے. آدمی گناہ کر کے یہ سوچ لے کہ یہ بوجھ ہے میرا، اس لیے اس کو ہلکا کرے توبہ و استغفار کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے. مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.